اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حقوق اولاد اور ہدایات اہل بیت علیہم السلام کے عنوان سے آج جو ہم نے کل گفتگو کی تھی بچی کے حوالے سے، بچی کی ولادت کی خوشی اور بچی کی پرورش کے حوالے سے، اسی کو آگے لے کر حاضر ہوا ہوں اور اسی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کی فکر مت کرو کہ رزق کا کیا ہوگا، روزی کا کیا ہوگا، اللہ روزی دینے والا ہے۔ سکونی کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس حالت میں گیا کہ سخت رنجیدہ تھا، پریشان تھا۔ امام نے مجھ سے فرمایا، اے سکونی، تیرا رنج کس وجہ سے ہے، تیرا غم کس وجہ سے ہے؟ میں نے کہا کہ حضور میں ایک بچی کا باپ ہو گیا ہوں، میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا، سکونی، اس کا وزن زمین پر ہے، زمین کے اوپر ہے، روزی خدا کے ذمے ہے، وزن زمین پر ہے، تو پھر کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رنجیدہ ہے؟ اس کی مدت عمر تیری مدت عمر سے الگ ہے، اور وہ جو کھائے گی وہ اس کی روزی ہے، تیرا نہیں کھائے گی، تیری روزی نہیں ہے۔ سکونی کہتے ہیں کہ میں امام کی اس ارشاد سے میرا سارا رنج و غم ختم ہو گیا، دور ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا۔ پھر امام نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے پوچھا کہ تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ میں نے جواب دیا، مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ فاطمہ۔ امام نے 3 مرتبہ آہ 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 3 مرتبہ کہا، پھر فرمایا، اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا اور فرمایا کہ جب تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اسے گالی نہ دینا، اس کو بد دعا نہ دینا اور اسے مارنا نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی اہمیت ہے فاطمہ نام کی۔ عزیزان محترم، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کے یہاں بچیوں کے نام فاطمہ ہے، تو فاطمہ نام رکھا ہے تو اس کا احترام بھی کریں اور اسی طریقے سے ہم ان سے پیش آئیں۔ لڑکیوں کو خوش رکھنا، مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی بازار جائے اور اپنے خانوادے کے لیے کوئی تحفہ خریدے اور وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی محتاج گروہ کو لے جا کر صدقہ دیا ہو، یعنی محتاج گروہ کو صدقہ دینے کا جو ثواب ہے وہی ثواب اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے تحفہ دینے میں ہے۔ اور اگر وہ شخص چاہے کہ جو کچھ گھر میں لایا ہے اسے گھر والوں میں تقسیم کرے تو اسے چاہیے کہ لڑکیوں سے شروع کرے، یعنی پہلے جس کو جو چیز دے سب سے پہلے بیٹی کو دے، ابتدا لڑکیوں سے کرے، اس لیے کہ جس نے اپنی لڑکیوں کو خوش کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص کسی بچے کی خوشی کا سبب بنے گا وہ ایسا ہے جیسے خوف خدا سے رویا ہو۔ اللہ اللہ۔ اور جو شخص خوف خدا سے رویا اور آنسو بہایا ہو، خدا اسے نعمت سے مالا مال اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ لڑکیوں کے ساتھ احسان کرنے کی جزا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص 2 بہنیں یا 2 لڑکیاں رکھتا ہو اور ان کے ساتھ احسان کرے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح قریب اور ساتھ رہیں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے انگوٹھے اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ اکبر۔
اب آپ سوچئے ذرا کیا مرتبہ ہے جس نے 2 بہن یا 2 بچیوں کی پرورش کی. لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بیٹی یا ایک بہن ہے تو یہ ثواب نہیں ہے، یا 3 بیٹی اور 3 بہن ہے تو یہ ثواب نہیں، ثواب ہے. لیکن پیغمبر نے فرمایا لڑکیوں کی پرورش دوزخ کے شعلوں سے بچانے والی سپر ہے. ابن مسعود نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو ایک بچی کا مالک ہو اور وہ اس نے بہت اچھے طریقے سے اس بچی کی تعلیم و تربیت کی اور جو نعمتیں خدا نے اسے دی ہیں ان سے اس بچی کو فائدہ پہنچایا ہے، تو اس نے دوزخ سے بچنے کے لیے اپنے لیے ایک سپر فراہم کر لی ہے. یعنی اچھی تربیت اگر کی ہے، یعنی کہ بیٹی ہے، خالی بیٹی ہونا کمال نہیں ہے، بیٹی کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا اور نعمات خداوندی سے اس کو بہرہ مند کرنا، اگر ایسا کیا ہے تو یقیناً اس نے اپنے لیے ایک سپر بنا لی ہے جو اسے دوزخ کے شعلوں سے بچائے گی. لڑکیوں کا احترام جناب ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا جو ایک بچی کا مالک ہو یعنی باپ ہو اسے نہ ستائے، اس کی بے عزتی نہ کرے اور لڑکے کو اس پر مقدم نہ کرے. یعنی یہ نہیں کہ لڑکے کو ہم نے مقدم کر دیا، زیادہ اہمیت دے دی، اور بیٹی کو کم نہیں، مقدم نہ کرے، تو خدا اسے جنت میں داخل کرے گا. کس کو؟ جو ایک لڑکی کا یعنی لڑکی کا باپ ہے اور وہ اپنی بچی کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے اور اپنے بیٹے پر اسے مقدم نہ کرے، تو یقیناً پروردگار عالم اسے جنت میں داخل کرے گا. محترم ناظرین، غور کرنے والی بات ہے کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے بیٹیوں کی اور کتنی اہمیت ہے. ماں باپ کا فریضہ ہے اولاد سے محبت کرنا، لیکن بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ لڑکوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں ماں باپ بنسبت لڑکیوں کے، لڑکوں کی تعلیم کی طرف اور تمام چیزوں کے لیے جتنا زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اتنا لڑکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. ان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، برابر سے ایک نگاہ سے دونوں کو دیکھنا چاہیے، چونکہ دونوں ہماری اولاد ہیں. بلکہ بیٹی کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے چونکہ وہ مستقبل کی ماں ہے اور معاشرے کو ایک بہتر انسان پال کر کے دے گی. اگر ہم نے کوتاہی کی اچھی تعلیم و تربیت میں، ہم نے اس کو تعلیم و تربیت اچھی نہیں دی، بیٹے کو تو ہم نے تعلیم و تربیت اچھی دی لیکن بیٹی کو ہم نے تعلیم سے محروم رکھا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو نسل پروان چڑھے گی، جو اس کے بچے ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے. یعنی آپ جب بھی بچوں کی ماں باپ تربیت کریں تو ذہن میں یہ ہو کہ وہ صرف اپنی بچی کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ایک معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں، معاشرے کی ایک ماں کی تربیت کر رہے ہیں، چونکہ جب وہ تربیت یافتہ ہوگی تبھی وہ اپنے بچوں کو تربیت دے سکتی ہے. اگر وہ تربیت یافتہ نہیں ہے تو اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتی. لہٰذا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے ہم اپنے بیٹوں کو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں اور فکر مند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی بیٹیوں کے لیے بھی فکر مند ہوں اور اسی طریقے سے تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، اس میں کوئی فرق نہ کریں، تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی. انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو کروں گا. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.